چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اور کہا الیہود یہود نے لیست النصارى نہیں ہے عیسائی علی شیء اوپر کسی چیز کے وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے لیست الیہود نہیں ہے یہودی علی شیء اوپر کسی چیز کے وہم حالانکہ وہ واو حالیہ یتلون پڑھتے ہیں الکتاب کتاب یتلون کون سا صیغہ ہے جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہاں عبداللہ آپ بتائیں جمع مذکر غائب فعل ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اس نے آپ بتائیں باب تلاوت ٹھیک اور وہ پڑھتے ہیں کتاب کذالک اسی طرح قالا کہا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے مثل قولہم مثل ان کی بات کی ٹھیک ہے جی جو پہلے لوگ تھے نا انہوں نے بھی ایسی باتیں کی تھی فاللہ بس اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے یوم القیامت دن قیامت کے فیما اس چیز میں کانو تھے فیہ جی اس میں یختلفون اختلاف کرتے ومن اور کون شخص ازلم اسم تفضیل کا صیغہ بہت بڑا ظالم ممن اس شخص سے منع جو روکتا ہے مساجد اللہ مسجد کی جمع مساجد اللہ کی مسجدوں سے یعنی جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے دنیا میں کیسے روکتا ہے ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا ان میں کن میں مساجد میں اسمہ اللہ کے نام کا وسعا سعا یسعا اور وہ کوشش کرتا ہے فیہا ان میں مسجدوں میں وسعا فی خرابہا سعا یسعا اور وہ کوشش کرتا ہے فی خرابہا ان میں فساد کرنے کی بگاڑ پیدا کرنے کی اولئک یہی لوگ ما کانا نہیں ہے لائق لہم واسطے ان کے ان یدخلوہا یہ کہ وہ داخل ہوں ان میں یعنی مسجدوں میں الا مگر خائفین ڈرنے والے اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں مسجدوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان کی سزا لہم واسطے ان کے فی الدنیا
دنیا میں خزیٌ رسوائی، ولہم اور واسطے ان کے فی الآخرت آخرت میں عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب بڑا، بہت بڑا۔ وللہ اور واسطے اللہ کے المشرق و مشرق والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا پر جہاں کہیں بھی تولو تم پھرو، فَسَمَّا بس وہاں وجہ اللہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، ہر طرف اللہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ واسع وسیع علیم جاننے والا ہے۔ وقالو اور کہا انہوں نے مشرکین مکہ نے، اتخذ اللہ بنائی اللہ تعالیٰ نے والدن اولاد، استغفر اللہ، اللہ کی اولاد کس کو کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ہاں جی، اور یہ کہتے تھے مشرک کہتے تھے، مکے کے مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، اور یہودی کیا کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ، کمی کسی نے بھی نہیں کی، سب نے انتہا کر دی شرک کی۔ وقالو اور کہا انہوں نے، اتخذ اللہ بنائی اللہ تعالیٰ نے ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہو بلکہ اسی کے لیے ما فی السماوات ہے، جی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کلن سب کا سب، لہو واسطے اس کے، کس کے؟ اللہ کے، قانتون فرما بردار ہیں، بدیع السماوات، بدیع ان نئے سرے سے پیدا کرنے والا، بدیع اسے کہتے ہیں جو ہر چیز کو بغیر نقشے کے بنائے، ہر چیز کو بغیر نمونے کے بنائے، اسے کہتے ہیں بدیع، اور بدیع کوئی نہیں ہو سکتا، صرف بدیع اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے جس کی صفت ہے بدیع، بدیع السماوات نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، ہاں جی، وَإِذَا قضا، اذا کا الف ہے، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس صرف، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن تو ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی متصل ہی ہم صحیح بخاری کا سبق پڑھنے لگے ہیں، سامعین آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ کتاب الوضو کا آج دوسرا سبق ہے۔ ہاں جی، جی شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
باب وضع الماء عند باب الخلاء۔ وضع الماء عند الخلاء، رکھنا پانی کا بیت الخلاء کے پاس۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبید اللہ بن ابی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ چل نہیں رہا، کیوں آواز کم ہے؟ عن عبید اللہ بن ابی یزید یزیدہ یزیدہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل الخلاء فوضعت له وضوءا وضو، وضو کے وضو، وضو وضو ٹھیک ہے ہاں؟ جی۔ کیوں؟ اس کے پانی کو رکھا۔ پانی۔ قال من وضع هذا فاخبر قال اللهم فقه فی الدین، اس کو سمجھ دے دین میں، ہاں، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے۔ مطلب یہ ہوا اگر کسی استاذ کی، کسی مربی کی، کسی بڑے کی کوئی چھوٹا شاگرد طالب علم اس کی خدمت کرے تو کم از کم اسے دعا ضرور دینی چاہیے۔ باب لا تستقبل قبلۃ ہاں جی، بغایت او بول الا تھوڑا پیچھے، عند البناء جدار او نحوی، ہاں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھا جائے، بغایت انقضاء حاجت کے وقت، ہاں، رفع حاجت کے وقت، ابشاب کے وقت، عند البناء الا عند البناء، مگر عمارت کے پاس، جدار او نحوی، یا اس طرح کی کوئی چیز۔ دیوار ہو، ٹھیک ہے عبداللہ آ جائیں، ٹھیک ہے، جی یا ایسی جیسے کوئی اور چیز ہو، یعنی جنگل ہو نا، صحرا ہو، تو پھر قبلے کی طرف پیٹھ اور منہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر چار دیواری ہو، اس کے اندر ٹائلٹ ہو، تو بامر مجبوری اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہے، حرج کوئی نہیں، بے شمار حدیثیں ہیں۔ جی۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا الزہری عن عطاء بن یزید آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یزید اللیثی ہاں ہاں، عن ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدکم اتى احدکم الغائط اذا اتا احدکم الغائط، اذا اتى احدکم الغائط فلا یستقبل القبلۃ، ہاں، بس نہ وہ قبلے کی طرف منہ پھیرے، وہ منہ کرے، ولا یولیھا ظہرہ، اور اور نہ اس کی پیٹھ کرے۔ پیٹھ پھیرے، شرقو او غربو، لو، مشرق کی طرف ہو جاؤ یا مغرب کی طرف ہو جاؤ، یہ کیا بنا عبداللہ صاحب؟ جب پیشاب کرنا ہے نا چھوٹا بڑا، ہاں جی، تو حدیث میں ہے کہ قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرنی ہے، نہ منہ کرنا ہے، نہ رخ کرنا ہے، نہ پیٹھ۔ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، ٹھیک ہے؟ جی پھر بالکل ٹھیک۔ نہیں ٹھہر جائیں، کیوں ٹھیک نہیں جی؟ کہہ رہے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ مشرق کی طرف کر لو، مغرب کی طرف بھی کر لو۔ مغرب کدھر ہے؟ پیچھے۔ اور قبلہ کدھر ہے؟ وہ بھی پیچھے۔ اچھا، پہلے الفاظ میں ہے کہ منہ نہ کرو، پیٹھ نہ کرو، آگے کہہ رہے ہیں کہ مشرق کی طرف کرو، تو کیا مطلب ہے حدیث کا؟ کیونکہ جب آپ علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی تھی اس وقت قبلہ یا تو جنوب کی طرف تھا یا شمال کی طرف۔ یہاں تک یہاں کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے
کہ مدینہ سے مکہ جنوب کی طرف ہے، جی ہر بات کا محل وقوع دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی مدینہ سے مکہ جنوب کی طرف جنوب کی طرف ہے، اس لیے فرمایا کہ شمال اور جنوب کی طرف پیٹھ اور منہ نہیں کر نہیں کرنا، مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، وہاں جنوب کی طرف قبلہ آتا ہے، اگر منہ کریں گے تو سامنے قبلہ، پیٹھ کریں گے تو پیچھے قبلہ، ٹھیک ہے؟ تو منہ کہاں کرنا ہے؟ مشرق مشرق کی طرف، وہاں مشرق کی طرف قبلہ نہیں آتا۔ تو اللہ صاحب ٹھیک ہے نا، ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم نے پیٹھ منہ مشرق مغرب کی طرف نہیں کر نہیں کرنا، قبلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کدھر کرنا ہے؟ شمال جنوب کی طرف۔ مدینے والوں نے کدھر کرنا ہے؟ مشرق مغرب عبداللہ صاحب مدینہ والوں نے کدھر کر، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی حدیث کی؟ ہاں، مدینہ والوں نے کدھر کرنا ہے؟ مشرق مغرب، کیوں؟ جنوب کی طرف ہے، ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ باب من تبرز علی لابنتین، جو دو اینٹوں پر جو رفع حاجت کرے دو اینٹوں پر بیٹھ کر، لابن کہتے ہیں کچی اینٹ۔ جی حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحییٰ بن سعید عن محمد بن یحییٰ بن حبان عن امہ واسی بن حبان عن عبد اللہ بن عمر انہ کان یقول ان ناسا یقولون اذا قعدت علی حاجتک، جب تو بیٹھے رفع حاجت کرنے کے لیے، فلا یستقبل القبلۃ، فلا یستقبل القبلۃ، نام منہ کرے قبلہ کی طرف، ولا بیت المقدس، ولا بیت المقدس، مقدس اور نہ بیت مقدس کی طرف، المقدس کی طرف بھی منہ نہیں کرنا، وہ بھی قبلہ ہے۔ جی فقال عبداللہ ابن عمر لقد ارتقیت یوما، قیتو ترقی اسی سے ہے، ترقی میں چڑھا، یومن ایک دن اللہ ظہری بیتن، اپنے گھر کی چھت پر، لانا ہماری، فرائض اپنے گھر کی چھت، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر، یہ کس کا بھائی ہے؟ عمر بن خطاب کا، یہ نبی کے گھر کو اپنا گھر کہہ رہے ہیں، کس کا بھائی ہے؟ اس کا کیا رشتہ ہے نبی اسلام کے ساتھ؟ حفصہ کا بھائی، حفصہ کا بھائی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ سالہ۔ فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لابنتین مستقبلا بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے، وقال لعلک من الذین یصلون علی اوراق، اور ابن عمر نے کہا شاید تو ان لوگوں میں سے ہے جو زمین کے ساتھ چپک کر نماز پڑھتے، اوراق ورق کی جمع۔ فقلت لا ادری واللہ، قال مالک یعنی الذین، یعنی اوراق کی مطلب ہے، آگے تو وضاحت کر رہے ہیں، وہ لوگ یصلونا جو نماز پڑھتے ہیں، یصلی ولا یرتفع عن الارض، اور زمین سے بلند نہیں ہوتا، یسجد وہو لاصق بالارض، سجدہ کرتا ہے اور وہ چپکا ہوا ہے زمین کے ساتھ، چمٹا ہوا ہے زمین کے ساتھ۔ باب خروج النساء الی البراز، اور آج تو گھروں میں ہے نا، لیٹرین ٹوائلٹ سب کچھ، سارے انتظامات، تو پہلے گھروں میں نہیں تھے، تو امام صاحب باب لا رہے ہیں اگر گھر میں لیٹرین نہ ہو تو قضاء حاجت کرنے کے لیے عورت باہر جا سکتی ہے؟ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال، یحییٰ نہیں، یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث قال حدثنی عقیل حدثنی عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ، عروہ نہیں، عروہ تھا، عروہ بن زبیر، عروہ لکھ دیا اس نے، جی غلط کیا ہے،
عن عائشہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا یخرجنا باللیل، رات وہ کو نکلتی تھی رات کو، ہوں۔ اذا تبرزنا الی المناسی، جب رفع حاجت کے لیے جاتی، کہاں جاتی؟ مناشے کی طرف۔ واہی سعید مناشے کیا ہے؟ سعید بلند جگہ ہے، افیہو افیہو جو چٹھیل میدان، افیہو چٹھیل میدان، کھلا میدان، کھلا۔ وکان عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ اور وسلم عمر فرمایا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے لیے، احجب نساء کا، آپ روکیں اپنی بیویوں کو۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روکتے تھے۔ فخرجت سودۃ بنت زمعہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ٹھیک ہے، فخرجت سودۃ بنت زمعہ زوج النبی، شاباش، بالکل صحیح پڑھا ہے آپ نے، زوج النبی کے، لیلۃ من اللیالی عشاء، ٹھیک ہے، راتوں میں سے ایک رات عشاء کے وقت، ہاں جی۔ وکانت امرأۃ طویلۃ، وہ بہت بڑی عورت تھی، کانت امرأتن پڑھنا ہے، کانت کی خبر ہے، امرأۃ مصروف صفت نہیں، نہیں وہ تھی، وکانت امرأتن ہے مصروف صفت تھی، امرأتن طویلتن مصروف صفت ہے، لیکن کانا کی خبر ہے۔ وکانت امرأۃ طویلۃ فنادہا عمر الا قد عرفناک، کیوں؟ وکانت او تھی وہ، کانت فعل ناقصہ، یا اس کا اسم، امرأتن موصوف، طویلتن صفت، موصوف سے مل کے خبر، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، مرفوع نہیں ہوتی۔ الا قد عرفناک یا سودۃ حرصا الا ینزل الحجاب، ایسا کیوں کرتے تھے عمر؟ اس بات کی حرص کرتے ہوئے کہ پردے کا حکم اتار دیا جائے، فانزل اللہ الحجاب، ٹھیک ہے۔ اللہ نے حجاب اتار دیا۔ حدثنا زکریا قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد، یہ وہی عروہ ہے نا جو پہلے آپ نے عروہ پڑھا ہے، جی، ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام، قد اذن لکن ان تخرجن فی حاجتکن، ٹھیک ہے، قال ہشام یعنی البرازہ، یعنی قضاء حاجت کے وقت۔ قضاء حاجت، باب التبرز فی البیوت، کیا معنی ہے عبداللہ صاحب اس کا؟ باب التبرز فی البیوت، تبرز یا تبرز تبرزا، گھروں میں رفع حاجت کرنے کا بیان۔ ہاں جی چلے چلے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس ابراہیم اور منذر قال حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ بن عمر عن محمد بن یحییٰ بن حبان عن واسی بن حبان عن عبد اللہ بن عمر قال ارتقیت عن ظہر بیت حفصہ لبعض حاجتی، اپنے کسی کام وہ ارتقا تو ہے میں چڑھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ مستدبر القبلۃ، نہیں فرائض رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقضی، ہاں یکزی آپ نے چھوڑ دیا لفظ، یقضی حاجتہ مستدبر القبلۃ مستقبل الشام، کعبہ کو پیٹھ کیے ہوئے، شام کی طرف۔ شام کو منہ کیے ہوئے، کی طرف منہ کیے ہوئے۔ حدثنا یعقوب بابن یعقوب ببنو، حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا یحییٰ عن محمد بن یحییٰ بن حبان ان امہ واسیہ بن حبان اخبرہ ان عبد اللہ بن عمر اخبرہ قال لقد ظہرت ذات یوم، زارتوں کا معنی ہے میں چڑھا، ذات یوم علی ظہر بیتنا فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدا علی لبنتین، دو اینٹوں پر، مستقبل بیت المقدس، مقدس، ٹھیک معنی یاد ہے نا، جی۔ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے۔ باب الاستنجاء بالماء، پانی کے ساتھ استنجا کرنا، صرف پانی کے ساتھ، اگر مٹی نہ ملے تو خالی اکیلے پانی کے ساتھ بندہ استنجا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، آگے حدیث آ رہی ہے۔ حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد المالک قال حدثنا شعبۃ عن ابی معاذ بن
معاذی اسمہ عطاء بن ابی میمونہ تھا قال سمیت انس بن مالک یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجت اجیء، حاجت سے مراد قضاء حاجت. انا و غلام معنا، اور میں ان کے ساتھ غلام تھا. میں اور ایک لڑکا لاتے اپنے ساتھ اداوت من ماء، پانی کا ایک برتن، یعنی یستنجی بھی، یعنی آپ اس کے ساتھ استنجا کر. استنجا کرتے. یہاں مٹی کا ذکر نہیں آیا. باب من حمل ماء الماء. اچھا یہ انہوں نے لکھا ہے من حملا، جی لیکن یہ غلط لفظ ہے. باب من حملا، یہ نسخہ غلط ہے، جی غلط لکھا ہے انہوں نے. حملا اس کا معنی نہیں بنتا. من حملا ماء الماء، او کیا معنی بنے گا؟ جو حملہ کیا گیا. جس شخص کے ساتھ اٹھایا جائے پانی، تو سیدھا معنی کیوں نہ کریں جو اپنے ساتھ پانی اٹھا لے. من حمل ماء الماء لطهوره لطہورہ، وقال ابو درداء لیس فیکم صاحب نعلین وطہوری والوساد. صاحب النعلین والطہور والوساد. یا پھر یہ معنی بن سکتا ہے من حمل ماء الماء، جس کے ساتھ پانی اٹھایا جائے، یعنی کوئی اور ہو اٹھانے والا. یہ ٹھیک ہے، پھر یہ بن سکتا ہے. ہاں جس کے ساتھ پانی، ہاں حمل ہے ٹھیک. نہیں حاملہ نہیں، حملہ ٹھیک ہے. پھر جس کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے رفع حاجت کرنے کے لیے تو کوئی اور پانی ساتھ لے کر چلتا تھا، جیسے عبداللہ بن مسعود تھے، آگے حدیث آ رہی ہے، اس لیے پھر حملہ ٹھیک ہے. من حمل ماء الماء، یعنی کوئی اور اٹھا کے چلے، جس کے ساتھ کوئی اور پانی اٹھایا جائے. کوئی اور پانی اٹھا کر چلے. لفظی معنی اٹھایا جائے ساتھ اس کے پانی. ابو درداء کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کو؟ صاحب النعلین والطہور والوساد، نبی کے جوتے اٹھانے والا، وضو کا پانی اٹھانے والا، آپ کا تکیہ اٹھانے والا. یہ عبداللہ بن مسعود کو اعزاز تھا رضی اللہ عنہ. حدثنا سلیمان بن نبن حرب قال حدثنا شعبۃ عن عطاء بن ابی میمونہ قال سمعت انس یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبیته. آگے حدیث، اس لیے حملہ ٹھیک ہے. منا مانا اداوۃ من ماء. باب حمل الانزۃ. ہاں جی جی حمل یا نہیں، حمل الانزۃ، حملہ نہیں. حمل الانزۃ مال ماء فی الاستنجاء. برچھا اٹھانا، برچھا برچھے کا ساتھ لے کر جانا. برچھا کس لیے لے کے جانا ہے؟ برچھے کئی فائدے ہیں. رستے میں کوئی تکلیف دے، کوئی موذی چیز مل جائے، اس کو بندہ بھگا سکتا ہے، مار سکتا ہے. ہاں یا جہاں بندہ پیشاب کر رہا ہے وہاں مٹی پکی ہے تو برچھے کے ساتھ، ہاں جی آ رہا ہے. برچھا بھی آ رہا ہے. برچھا کس کو کہتے ہیں امام صاحب وہ بھی بتا رہے ہیں. کوئی بات نہیں چھوڑی امام صاحب نے. تو اس کے ساتھ مطلب زمین نرم کی جا سکتی ہے جہاں پکی مٹی ہو. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی تیسرا فائدہ ہے، اگر وہاں کوئی ایسا ستھرا نہ ہو تو برچھا گاڑ کر اس پر بندہ کپڑا ڈال کے تو مطلب پردہ کر لیتا ہے. کئی فائدے ہیں اس برچھے کے، اس لیے ساتھ لے کر جانا چاہیے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن عطاء بن ابی میمونہ سمع انس بن مالک یقول عبداللہ صاحب سامع فعل ہوا فاعل، انس صبنا اس لیے پڑھا ہے کہ انس مفعول ہے اور ابن اس کی صفت ہے، اور جو لفظ ابن ہوتا ہے وہ منصوب اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ لفظ ابن جو ہوتا ہے نا وہ پہلے کی صفت ہوتی ہے اور دوسرے کا مضاف ہوتا ہے. یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء فاحملوا
احملو فاحملو انا و غلام، ہاں جی، میں اٹھاتا اور ایک بچہ، اور ایک بچہ بھی، اداوتن من مائی، ٹھیک، پانی کا برتن، و آنا جاتا آنا جتن، اور برچھا، یستنجی بالمائی، آپ استنجا کرتے پانی کے ساتھ، تابع تابع، تابع، آپ روزانہ غلط پڑھتے ہیں، تابع یتابع، باب یاد کر لینا، باب مفعل ہے، تابع یتابع، متابعتاً، متابعت کی اس کی، النظر و شازن ان شعبۃ الانزۃ، نہیں آگے الانزہ تو یہ الگ جملہ ہے، کس کی مطابقت کی؟ محمد بن بشار، محمد بن جعفر کی، سند میں دیکھیں ذرا پیچھے، سند میں شعبہ کے شاگرد کون ہے؟ محمد بن جعفر، اس کے موافقت کر رہے ہیں، مطابقت کر رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں امام صاحب، برچہ کیا ہوتا ہے؟ العنزہ تو حسن، حسن، برچہ ایسی، جی سن لیں، برچہ ایسی لاٹھی ہوتی ہے، علیہ زجہ، علیہ زج، زج، زج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس پر لوہے کا پھل ہو، جی، اب پتہ چل گیا نا برچہ کس کو کہتے جسے قیام خدال کا آیت ہے، ہیں؟ ہاں جی، جس پر لوہے کا پھل ہو، جی۔ جی، باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے کا استنجا دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا هشام والتستودی، ہاں، غلط پڑھے، لفظ صحیح کرے، والدس، آج یہ لفظ، آج آپ نے لفظ صحیح کرنا ہے، کریں الدستودی، نہیں، ودستوائیو، ودستوائیو، کیا پڑھنا ہے؟ والدستوائی، ہاں آئندہ نہیں بولنا آپ نے، ودستوائی، 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 ٹھیک ہے، جی۔ قال حدثنا هشام امام دستوائی، عن یحییٰ بن ابی کثیر، کثیر، ٹھیک ہے، عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء نہ سانس لے پانی میں، واذا الخلاء فلا يمس ذکرہ بیمینہ نہ ہاتھ لے اپنے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ، ولا يتمسح بیمینہ، اور نہ استنجا کرے دائیں ہاتھ کے ساتھ، باب لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بالا، نہ پکڑے اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ کے ساتھ جب پیشاب کرے۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ، نہ پکڑے اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ کے ساتھ، ولا یستنجی بیمینہ، اور نہ استنجا کرے دائیں ہاتھ کے ساتھ، ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ پانی میں سانس لے، برتن میں سانس لے۔ ٹھیک، باب الاستنجاء بالحجارۃ، پتھر کے ساتھ استنجا کرنا۔ اگر پانی نہ میسر ہو تو خالی مٹی، پتھر، ڈھیلے، ان کے ساتھ استنجا کرنا کیسا ہے؟ حدثنا احمد بن محمد المکی قال حدثنا عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو مکی عن جدی عن ابی ہریرہ قال تبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج نبی یا لحاجته، مفعول ہے، تبعت النبی، میں پیچھے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہ بھی ذرا کہہ دے، وخرج لحاجته، اور آپ نکلے اپنی حاجت کے لیے، وکان لا یلتفت، اور میں نہیں تھا چلتا، اور نہیں آپ التفات کرتے، پیچھے مڑ کر دیکھتے، جھانکتے، فدنوت منہ، جھانکتے مجھ سے، جی میں قریب ہوا فتنہ تو، فقال ابغانی، ابغانی، ابغنی، باغی یبغا، یبغون فی الارض، ابغی، میں تلاش کروں،
باغی یبغا بغا یبغی. ہاں جی. ابغنی احجارا تلاش کر میرے لیے پتھر. پتھر. استنفذ بہا میں استنجا کروں، طہارت حاصل کروں. او نحوہ یا ایسا کوئی آپ نے کلمہ بولا. ولا تانی بازم بازم ولا تاتنی ولا تاتنی بعزم. اور نہ لا ہڈی. ہاں جی. ولا روسن اور نہ گوبر. استنجے میں ہڈی اور گوبر کا استعمال نہیں کرنا. فاتیتہ باحجار بطرف ثیابی. آپ نے کپڑے کے کنارے میں. فوضعتها الی جنبہ. ہاں جی. ہاں جی. وعرضت عنہ فلما قضا اتبعہ بہن. ہاں جی. آپ نے ان کے ساتھ استنجا کیا، طہارت حاصل کی. باب لا یستنجی بروس. گوبر کے ساتھ استنجا نہ کرے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق عزیل بن دکین. یہ امام صاحب کے استاد ہیں، غالباً یہ آپ کے کوفے کے استاد ہیں. ان سے بھی آپ نے حدیث پڑھی ہے. ہاں جی. قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال لیس ابو عبیدہ ذکرہ عبیدہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. ولکن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابیہ. ہاں ٹھیک ہے. انہ سمع عبد اللہ یقول اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم للغائطہ فامرنی نبی وسلم. الغائطہ. ٹھیک ہے. فامرنی اور حکم دیا مجھ کو ان آتیہ یہ کہ میں لاؤں بثلاثۃ احجار 3 پتھر. فوجدت حجرین میں نے پائے 2 پتھر. ہاں جی. والتمست اور تلاش کیا میں نے تیسرا. فلم اجد نہیں میں تو میں نے نہ پایا تیسرا. فاخذت روسا میں فاتیت گوبر لے آیا. بہا فاخذ الحجرین. پتھر آپ نے رکھ لیے اور گوبر کو آپ نے پھینک دیا. وقال ھذا رکس. رکس کا معنی یہ ناپاک ہے. وقال ابراہیم بن یوسف. گوبر ناپاک ہی ہوتا ہے نا. جی. اس کا استعمال اس لیے بھی نہیں کرنا، جو کہتے ہیں کہ جو ہڈی ہے نا وہ جنوں کی خوراک ہے اور جو گوبر ہے وہ جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے. ویسے بھی ناپاک چیز ہے، نہیں استعمال کرنا چاہیے گوبر. وقال ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق حدثنی عبد الرحمن. مکروہ. اسراف مکروہ نہیں، اسراف ہے، فضول خرچی. حدثنا محمد اور بن یوسف. نبی کی سنت کی مخالفت ہے کہ ان یجاوزوا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار ابن عباس قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ. باب الوضوء مرتين. 2 دفعہ یعنی اعضاء کو 2 دفعہ دھونا وضو میں. پہلے 1 دفعہ، اب 2 دفعہ، آگے 3 کا بھی ذکر آئے گا. حدثنا الحسین بن عیسیٰ قال حدثنا یونس بن محمد قال اخبرنا فلیح بن سلیمان. ہاں جی ٹھیک ہے. عن عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم. جی. عن عبد اللہ بن یزید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين. بس برکو. ایک باب اور پڑھ لیں. اب تھوڑا پڑھتے ہیں سبق، میری تسلی نہیں ہوتی. باب الوضوء ثلاثا. لو 3 دفعہ. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ لفظ صحیح کریں، میں نے نہیں بتا رہا. الأویسی. شاباش. الأویسی قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن عطاء بن یزید اخبرہ ان حمران مولا عثمان اخبرہ انہ رأى عثمان
دیکھا عثمان کو، ہاں جی، راہ عثمان ابن عفان دعا بھی انائی برتن منگوایا. فافرغ عثمان نبی کا وضو دکھا رہے ہیں کہ نبی اسلام کیسے وضو کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فافرغ علی کفیہ ثلاثا ہتھیلیوں پر پانی ڈالا 3 دفعہ. ثلاث مرار فغسلہما، ان کو دھویا. ثم ادخل یمینہ ثم ادخل یمینہ فی الاناء، ٹھیک ہے. فمزمز واستنشر واستنشر ناک چھڑکا. ثم غسل وجهه ثلاثا ویدیہ الی المرفقین، یہاں تک مرفق. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب جی. ثلاث مرارا ثم مسح براسہ ثم غسل رجلیہ ثلاث مرارا 3 دفعہ پاؤں دھوئے الی الکعبین. یہ کعبین تک. ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ نحو وضوئی میرے اس وضو کی طرح. ھذا ثم صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ. کیا مطلب اس کا؟ یعنی پوری توجہ کے ساتھ، نہ بات کرے اپنے نفس سے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ ہو. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. سبحان اللہ. ایسا وضو کرے گا زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے صرف ایک وضو کے ساتھ. یعنی لیکن وضو وہ ہو ایسا ہو جو سنت کے مطابق ہو. جی آگے چل. وان ابراہیم قال صالح بن کیسان قال ابن شہاب ولکن عروۃ یحدث عن حمران، لیکن عروہ نے بیان کی حمران سے. فلما توضأ عثمان، آگے اور الفاظ آ رہے ہیں وہ پچھلی حدیث میں نہیں تھے. جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، قال لا احدثنکم، البتہ میں بیان کر رہا ہوں تم کو حدیثا لولا آیۃ، میں حدیث یہ بیان نہ کرتا اگر آیت نہ ہوتی. ما حدثتکموہ، تو حدیث میں ہو گیا ترجمہ، میں حدیث نہ بیان کرتا. قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں حدیث تمہیں کبھی نہ بیان کرتا. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یتوضأ رجل فیحسن وضوءہ، اچھی طرح وضو کرے. یصلی الصلاۃ کہ حدیث کیوں نہ بیان کرتے؟ اس لیے کہ اس کی فضیلت بڑی ہے، لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. الا غفر لہ ما بینہ و بین الصلاۃ، اس کے یعنی اس وضو اور نماز کے درمیان کے گناہ. حتی یصلیھا قال عروۃ، نماز پڑھے گا پچھلے گناہ معاف، دوسری نماز پڑھے گا ہاں جی پچھلے گناہ معاف، تیسری پڑھے گا اس سے پچھلے معاف، ہاں جی چوتھی پڑھے گا نماز سے نماز تک، جو ایسے 5 نمازیں پڑھے گا سب گناہ معاف. وہ آیت کون سی ہے؟ ان الذین یکتمون ما اچھا اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی اتے ہو گیا تو کی بات، بدل ڈگ پائے گا. تھک گئے نہیں، میں نہیں تھکتا، میں سارا دن پڑھ نہیں. تو آپ تو پڑھتے ہیں کہ لوگ فجر سے زور تک بیٹھتے تھے، نہیں تھکتے تھے، نہیں اکتاتے تھے. آپ ایک ورق پڑھنے تھک گئے، لو جی آپ تھک گئے. ناظرین سامعین آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک 5 منٹ بعد انشاءاللہ مشکات المصابیح کا سبق ہوگا. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہمیں. بند کرو.